حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ پہلے بھی ان کا میں نے ذکر خیر کیا ہے. 12 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ میں جس وقت آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام پر اسلام لائے. حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیعت کیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا طلحہ کس چیز کی بیعت چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی مجھے حکم دیں گے وہ میں کروں گا. آقا علیہ السلام نے آزمانے کے لیے کہا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. حضرت طلحہ بن برہ مجلس صحابہ میں سے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، چند قدم دور جاتے ہیں، آقا علیہ السلام واپس بلا لیتے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طلحہ رب نے مجھے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے واپس بلایا، انہیں بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد یہ اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے. مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ رہتے تھے. بیمار ہو گئے. جب یہ بیمار ہوئے تو آقا علیہ السلام ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. بارش تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، کیچڑ کا ماحول تھا اور وہ ننھا سا صحابی بیمار ہے. آقا علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے آنکھیں کھولیں، بعض روایات میں ملتا ہے وہ مدہوش تھے. حضور علیہ السلام نے ان کے گھر والوں سے کلام کیا، کہا اس نے فوت ہو جانا ہے، اس کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، جب اس کا وصال ہو جائے تو پھر مجھے بلا لینا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. حضور علیہ السلام واپس پلٹ آئے اور ان کو تھوڑا سا ہوش ملا تو اپنے والدین سے پوچھا حضور تشریف لائے تھے؟ گھر والوں نے بتایا ہاں حضور تشریف لائے تھے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت یہ فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا. تو اس وقت حضرت طلحہ بن برہ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جنازہ جلدی پڑھانا تو جلدی پڑھا دینا، جنازے کے لیے حضور کو نہ بلانا. گھر والے کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، حضور نے کہا ہے بلانا ہے، تم کہتے ہو نہیں بلانا. وہ عرض کرنے لگے وہ چھوٹا سا صحابی وہ یہ جانتا ہے، عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن عظمت میں ایسا ہے. حضور نے فرمایا اگر تم اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو میرے کسی صحابی کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حضرت طلحہ بن برہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو نہیں بلانا. کیوں نہیں بلانا؟ رات کے اندھیرے میں حضور جس وقت آئیں گے نا، راستے میں جس راستے سے حضور نے چل کے آنا ہے راستے میں یہودیوں کی بستیاں ہیں، کہیں یہودی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور رات کا وقت ہے کہیں کوئی سانپ بچھو میرے آقا کو نہ کاٹ لے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچے. جنازہ خود پڑھ لینا، حضور کو نہ بلانا، وہ قبر پہ خود تشریف لے آئیں گے. صبح کے وقت آقا علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. ان کی بستی سے ایک آدمی آیا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کسی کو طلحہ بن برہ کا پتہ ہے؟ ہم تو اپنے پڑوسی کا نہیں پوچھتے، اپنا بھائی بیمار ہو تو اس کو نہیں پوچھتے، اپنے اعزا و اقربا میں سے کوئی بیمار ہو تو اسے نہیں پوچھتے. آقا علیہ السلام نے پوچھا طلحہ بن برہ کا کسی کو پتہ ہے؟ ہم یہ 7 گھر ہوتا ہے تو مسجد میں ہم آنا گوارا نہیں کرتے. وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے والے وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات کو ان کا انتقال ہو گیا، رات ہی کو ان کو دفنا دیا گیا. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ان کے گھر میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے تعزیت فرمائی. تعزیت کرنے کے بعد آقا علیہ السلام ان کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے صف بندی فرمائی، ساتھ حضور کے صحابہ بھی تھے، اور آقا علیہ السلام نے وہاں پہ دعا فرمائی مولا قیامت والے دن طلحہ بن برہ کو اس حالت میں ملنا کہ طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے. 18 سال سے کم عمر پر اسلام پہ پابندی، اور وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں 12 سال کی عمر میں ایمان لانے والے یہ صحابی رسول، اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ مشہور روایت کیا کسی کو نہیں پتا
کہ ایک حبشی آقا علیہ السلام کو وضو کرایا کرتا تھا، بیمار ہوا، آقا علیہ السلام نے پتہ کرایا کہ آج کل وہ نظر نہیں آتا، حضور کو بتایا کہ بیمار پڑ گیا ہے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے عیادت کے لیے، اور جس وقت دیکھا نا آقا علیہ السلام نے کہ یہاں پہ حالات بدلے ہوئے ہیں، اب اس کا آخری وقت لگتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھ کلمہ۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے کہ حضور تو راضی ہیں، والد بھی راضی ہو جائے۔ 3 مرتبہ اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اب والد نے اشارہ کیا پڑھ لے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہوئے یہ فرما رہے ہوتے ہیں شکر ہے اللہ نے میں محمد کی وجہ سے اسے نار جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور دین اسلام میں داخل ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت نار جہنم سے بچاتا ہے، اور ہماری حکومتیں ان جہنم سے بچنے والوں کو جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں انہیں روکنا چاہتی ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟